بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی ہماری ویڈیو ایک شاہکار پرندے کے بارے میں ہے۔ جذبے اور جرأت کی علامت سمجھا جانے والا یہ پرندہ ایک عقاب تھا جو کہ ایسڈ ٹرائپیڈایا خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ ایک عقاب تقریباً 1 ماہ اسپتال کے سامنے والے درخت پر بیٹھا رہا۔ جب اسپتال انتظامیہ سے یہ وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے اس سارے ماجرے سے پردہ اٹھایا۔ اس سارے واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حسب رواج چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین محترم، وائلڈ لائف ری ہیبلیٹیشن کینیڈا کے ایک ملازم نے اپنے گھر کے قریب ایک بہت بڑا عقاب پڑا ہوا دیکھا۔ پرندہ بہت تھکا ہوا تھا، اس کو اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ملازم نے بتایا کہ ایک مادہ عقاب درخت کے نیچے پڑی ہوئی تھی جو اپنا سر بھی اٹھا نہیں سکتی تھی، لیکن جب میں نے اس کو پکڑا تو اس نے اپنے پرو کا ہلانا شروع کر دیا۔ یہ پرندہ خوش قسمت تھا کہ ایک قصبے میں پڑا ہوا ملا، اگر یہ کہیں جنگل میں ہوتا تو اس کو مدد والا بھی کوئی نہ ملتا۔ دوستو، مادہ عقاب کے اندر اڑنے، شکار کرنے، حتیٰ کہ زندہ رہنے کی بھی سکت ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، جو کہ اچھا نہ تھا۔ اس کے بعد عقاب کو جانوروں کے اسپتال میں لایا گیا۔ اسپتال انتظامیہ نے بتایا کہ یہ بلیڈ ایگل اتنا بڑا تھا کہ ہم نے اس سے پہلے اتنا بڑا عقاب کبھی نہیں دیکھا۔ وہ سارے اس کو بٹزیلا کے نام سے پکارنے لگے۔ جب پرندوں کے ڈاکٹر نے اس کا تجزیہ کیا کہ اس عقاب کو لیڈ پوائزننگ کی بیماری لاحق ہوئی ہے۔ یہ بیماری ایسے جانوروں کا گوشت کھانے سے ہوتی ہے جن میں لیڈ امنیشن فریگننٹ ہو۔ اسپتال عملے کی جانفشانی اور بہتر دیکھ بھال سے یہ عقاب دن بدن ٹھیک ہونے لگا، اور حتیٰ کہ ڈاکٹروں نے اس کو واپس جنگل میں چھوڑنے کا پروگرام بنانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ پرندہ جارحانہ انداز اپنا رہا ہے تو ایک ماہر ڈاکٹر نے کہا، پرندے کے لیے ناراضگی ایک اچھا نشان ہے، اس کا مطلب ہے کہ پرندہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ پرندوں میں یہ قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ عقاب جب بہتر ہو گیا تو جنگل جانے کے لیے ہر کوشش کرنے لگا۔ دوستو، اس کہانی کا اہم موڑ اس وقت آیا جب یہ بٹزیلا اسپتال میں لایا گیا۔ عام طور پر عقاب انسانی آبادی والے علاقے سے دور پرواز کرتے ہیں، جبکہ اسپتال انتظامیہ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بلیڈ ایگل وائلڈ لائف ری ہیبلیٹیشن سینٹر کے اوپر چکر کاٹ رہا تھا، جو کہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ چند دنوں بعد انتظامیہ کو بھی احساس ہوا کہ ایک بڑا مضبوط اور بہادر عقاب دن میں اسپتال کے سامنے اٹھتا رہتا، بعض اوقات خوراک پنجوں میں ڈال کر لاتا اور برف میں پھینک دیتا۔ شام کے وقت یہ عقاب اسپتال کے بڑے داخلی دروازے کے سامنے درخت پر بیٹھ جاتا اور پوری رات اسپتال کو دیکھتا رہتا۔ اس طرح ایک دن نہیں بلکہ مہینہ جاری رہا۔ دوستو، دراصل یہ ایک نر عقاب تھا جبکہ مادہ عقاب اسپتال کے اندر تھی، اس لیے نر عقاب بہت افسردہ ہو کر یہاں آ کر بیٹھ جاتا اور مادہ عقاب کا انتظار کرتا رہتا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر انتظامیہ بھی حیران تھی، کیونکہ اس طرح کا تعلق انسانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس دوران علاج مکمل ہوا اور اس مادہ عقاب کو آزاد کرنے کا وقت آ گیا۔ ایک پنجرے میں ڈال کر عقاب کو جنگل لے گیا اور آزاد کر دیا گیا۔ جو ہی اس کو آزاد کیا گیا تو اس نے سب سے پہلے ریسکیو ٹیم کے اوپر چکر لگایا اور پھر ہوا میں ناچنے لگا۔ جلد ہی نر عقاب بھی آ پہنچا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پر ملاتے اور ایسے لگتا کہ وہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ چند منٹ بعد یہ جوڑا ایک درخت پر بیٹھ گیا اور اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے۔ اسپتال انتظامیہ اس سارے واقعے کو دیکھ کر اپنے جذبات کنٹرول نہ کر سکے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو دوستو، پرندوں میں بھی کس طرح محبت پائی جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے کتنی زیادہ کوششیں کرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ حسب رواج چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔